الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. محترم حضرات، اس وقت ہم سے رمضان المبارک کا مہینہ جدا ہو رہا ہے. بہت سارے اللہ کے بندے اور بندیاں ماشاءاللہ اپنا وقت تلاوت میں، ذکر میں، نمازوں میں، عمری قضا ادا کرنے میں، صلاۃ التسبیح میں، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجت، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین کے ساتھ زندگی گزار کر اللہ کے مقبول بن گئے. اللہ تعالیٰ ان اعمال کرنے والوں کی برکت سے ہماری مغفرت فرما دے. اس وقت لاک ڈاؤن کے بارے میں جو کچھ گنجائشیں نکلی ہوئی ہیں، ہم کو تو بازار طرف جانے کا موقع ملتا بھی نہیں، جاتے بھی نہیں، چاہتے بھی نہیں جانا. اطلاع یہ مل رہی ہے کہ بہت ساری عورتیں بغیر جھجک کے جا رہی ہیں. ایسا معلوم ہو رہا ہے یہ بادشاہ اور وزیر کو اختلاف ہوا. بادشاہ کہتا تھا کہ تربیت دینے سے سدھر جاتے ہیں. وزیر کہتا تھا ہرگز نہیں. اختلاف ہوا تو بادشاہ بلیوں کو ایسی ٹریننگ دیا کہ جیسے بادشاہ آ جائے بلیاں موم بتی لے کر کھڑی ہو جاتی تھیں. یہ تربیت دیا تھا بادشاہ. جب تربیت مکمل ہوگی بادشاہ کی، اب وزیر سے کہا کہ آ جاؤ دیکھو ہماری تربیت. وزیر بھی ماشاءاللہ بہت چالاک تھا. وہ دیکھنے جب آ رہا تھا تو آنے سے پہلے ایک چوہا پکڑ لیا. وہ پکڑ کر چھپا کر لایا. جیسے ہی بادشاہ داخل ہوا سب موم بتیاں لے کر کھڑی ہوگی بلیاں. تو چوہا وزیر کیا کر دیا، چوہا چھوڑ دیا. چوہا چھوڑتے ہی بلیاں موم بتی چھوڑ کے سب چوہے کی طرف بھاگ گئے. تو بادشاہ اعتراف کیا کہ نہیں، واقعی آپ کی بات بالکل صحیح ہے. تو رمضان کے مبارک مہینے میں تلاوت، ذکر، عبادت سب کے ساتھ جیسے لاک ڈاؤن ڈھیلا ہوا یہ سب آ گئے بازار میں. تو ایسا معلوم ہو رہا ہے گویا تربیت ہوئی نہیں. اس کو مذاق مت بناؤ. عید کے دن نئے کپڑے پہننا ضروری نہیں. ایک شاعر کہتا ہے لیس العید لمن لبس الجدید. عید اس کی نہیں ہے جو نئے کپڑے پہن لے. العید لمن خاف وعید. عید اس کی ہے جو اللہ کی وعیدوں سے ڈرتا ہے کہ گناہ کرنے سے کیا ہوگا، جھوٹ بولنے سے کیا ہوگا، بھائیوں کا بہنوں کا حصہ لے لینے سے کیا ہوگا، دھوکہ دینے سے کیا ہوگا. یہ جو اس میں جو وعیدیں آئی ہیں اس سے ڈرنے والا وہ اصل اس کی. اور ہماری عید، اصل عید تو وہ ہے جب ہماری موت کلمے کے ساتھ ہو جائے، وہ اصل عید ہے. تو اس لیے ہمارے سامنے تاریخیں موجود ہیں
تاریخیں موجود ہیں. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 18 بچے، 9 لڑکے 9 لڑکیاں. عید کا دن قریب آیا، بیوی جن کا نام فاطمہ تھا انہوں نے درخواست کی اپنے شوہر سے کہ بچوں کے لیے عید کے کپڑے بنا دو. تو عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خزانچی کو بلائے کہ پیش کی تنخواہ دو ایڈوانس کی تاکہ بچوں کو کپڑے سلا دوں. وہ خزانچی جو تھا وہ بھی اللہ والا تھا. اس نے پوچھا امیر المومنین آپ کو اتنے دن زندہ رہنے کی امید ہے؟ گھبرا گئے. نہیں چھوڑو. سب بچے نئے نئے کپڑے پہن کر جا رہے ہیں اور بادشاہ ایسا انصاف پسند بادشاہ جس کے دور میں شیر بکری ایک جگہ پانی پیتے تھے، ایسے دور کا بادشاہ، ایسا انصاف پسند بادشاہ، ان کے بچے پرانے کپڑے پہن کے عیدگاہ کو جا رہے ہیں. تو بہرحال یہ واقعہ ہمارے سامنے، یہ واقعہ قیامت تک کے لیے ہے، عبرت ہے. تو ہم اس مرتبہ سیدھے سادے رہیں، ڈرتے رہیں، روتے رہیں کہ اللہ حالات بدل دے، حالات بدل دے. اس کے لیے تڑپے، راتوں میں تڑپ کے اللہ سے مانگے. جو جتنے دن اور رات باقی رہ گئے ہیں اسے بازاروں میں پھرنے کے لیے نہیں ہے. سب سے اچھی جگہ مساجد ہیں اور سب سے بری جگہ بازار ہیں. جب مساجد کو آنے سے روکا جا رہا ہے تو بازار پھرنے کیسے ہمت ہو رہی ہے؟ اس لیے مہربانی فرما کر ہماری عورتوں سے خاص طور سے گزارش ہے کہ وہ ضد کر کے جو نکلتی ہیں غلط طریقہ ہے. ہرگز نہ جائیں، رونق بازار کی رونق نہ بنے. قرآن میں اللہ فرما رہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تو اپنے گھر میں ٹھہری رہو، گھر میں گھڑی رہو. باہر نکلنا عورت کی شان نہیں ہے. اس لیے مہربانی فرما کر اس کی کوشش کریں. اور پھر عید کی نماز کا طریقہ جو ہے، ہر ایک اپنی اپنی دکان چلا رہا ہے. کوئی کہہ رہا 7 تکبیرات بولو، کوئی کہہ رہا وہ تکبیرات بولو. ہم بچپن سے پڑھ رہے ہیں، شروع سے پڑھ رہے ہیں 6 زائد تکبیرات، وہی ہے. اب نہیں پھر فلاں بولے نہیں. اب اس میں جھگڑوں میں پڑھنا نہیں ہے، ہمیں جھگڑوں میں پڑھنا نہیں ہے. پڑھنا ہے وہی طریقے پر کہ 6 زائد تکبیرات، شروع میں 3، پہلی رکعت میں شروع کی 3 زائد تکبیرات، اور پھر دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیرات. بس یہی سنت طریقہ ہے، یہی طریقہ ہے. دوسرے پڑھ رہے ہیں، ہم اس میں جھگڑیں گے نہیں اور ان کا اختیار کریں گے نہیں. جو ہم پڑھ رہے ہیں اسی طرح پڑھتے رہیں گے. اور گھروں میں 4 افراد ہیں، ٹھیک ہے. اگر افراد کم ہیں تو عید کی نماز ان کے لیے معاف ہے. بس کیا کرو، چونکہ عید کے دن اشراق کی نماز معاف ہے، اس لیے چاشت کی نماز پڑھ لو. چاشت کی نماز پڑھ لو. ثواب دینے والا اللہ، ثواب دینے والا اللہ. اللہ ہماری مجبوری کو جانتا ہے، ہمارے اندر کی تڑپ کو جانتا ہے. ہم عید کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ہمارے اندر تڑپ ہے، لیکن حالات کی وجہ سے ابھی اجازت نہیں ہے. اس لیے اس کا اہتمام کریں. اور پھر ہم لوگ ویسے مصافحہ معانقہ عید کے دن کرنے کے بارے میں پہلے ہی سے دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ آتا رہتا ہے، بتاتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ ملنا ملانا، باپ بیٹا گیا عید کو عیدگاہ کو، نماز پڑھ دونوں مل رہی. ارے یہ ملنے کا وقت ہے، وہ یہ ملنے کا طریقہ ہے وہ. تو اس لیے اب چونکہ لاک ڈاؤن بھی ہے تو اس وجہ سے اس میں بھی احتیاط برتیں کہ ہم مصافحہ معانقہ وغیرہ سے احتیاط برتیں.
بس السلام علیکم عید مبارک زبان سے بولو، اسے ختم کرو. پھر عید کے دوسرے دن عام طور سے یہ گھومنے جاتے ہیں باسی عید کے نام سے. یہ بھی غلط طریقہ ہے، تو مخواہ نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی کر رہے ہیں تو خواہ جو ہے اسلام کا نام اس سے بدنام ہوتا ہے. اسلام کے نام کو بدنام مت کرو. ہمارے حضرت سعدی علیہ رحمہ فرماتے تھے، مرا بخیر تو امید نیست شر برساں، مجھے تمہاری ذات سے بھلائی کی کوئی امید نہیں، مجھے تمہاری ذات سے بھلائی کی کوئی امید نہیں. برائے مہربانی شر برساں، شر مت پہنچاؤ، شر مت پہنچاؤ. تو ہر ایمان والا یہ طے کر لے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کسی کو، اس میں خالی ایمان والا نہیں ہے، ہر ایک داخل ہے، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی تکلیف نہ پہنچائے. یہ طے کر لے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہ مزاج اگر بن گیا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پھر ہم دیکھیں گے کہ امن عام ہو جائے گا، امن عام ہو جائے گا. برادران وطن بھی دیکھیں گے کیا اخلاق والا ہے، کیا اخلاق والا ہے، کسی کو کچھ نہیں بولتا، کوئی بڑی بات نہیں کرتا، کسی کو گالی دیتا نہیں. تو یہ چیزیں ہمارے اندر لانی ہیں، اس لیے کہ ہم قرآن پاک پڑھ رہے تھے. قرآن پاک میں یہی ہے، یہی دعوت ہے کہ ایمان والا ایسا بن جائے کہ اس کو دیکھ کر لوگ فیصلہ کریں کہ دیکھو یہ صاحب قرآن جا رہا ہے، اس کے چلنے کا انداز دیکھو، اس کے بات چیت کا طریقہ دیکھو. تو اس لیے میرے بزرگوں، میری ماں بہنوں، اللہ کے واسطے یہ وقت ہنسی مذاق کا نہیں ہے، یہ وقت دل لگی کرنے کا نہیں ہے، یہ وقت جوکس دیکھنے کا نہیں ہے، سینما دیکھنے کا نہیں ہے، ان کے حالات معلوم کرنے کا نہیں ہے. یہ وقت اب اپنی آخرت کو بنانے کی فکر کرنا ہے. یہ معلوم نہیں کب کیا ہو جائے گا، کب کیا ہو جائے گا، کچھ نہیں پتہ چل رہا ہے. آئندہ رمضان کے بعد بھی حالات کیا ہوں گے، بزنس کیسا ہوگا، باہر سے آنے والے آئیں گے یا ہم باہر جائیں گے، کچھ نہیں کہہ سکتے، کچھ نہیں کہتے. بعض لوگوں کا کہنا تو یہ ہے کہ تقریباً 1 سال تک سنبھلنا مشکل ہے. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہر ایک کی حفاظت فرمائے. 1 سال تک سنبھلنا مشکل ہے. اس لیے ہم لوگ عقل مند بنے. عقل مند کسے کہتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانا. اپنے آپ کو پہچانا کیا مطلب؟ میرا پاسٹ ٹینس، میرا پریزنٹ، میرا فیوچر. میرا پاسٹ ٹینس کیا؟ میں یہ گندا پانی کا، گندے پانی کا. پھر میرا پریزنٹ کیا؟ کہ ہمیشہ میرے پیٹ میں گندگی جمع ہے. میرا فیوچر کیا؟ قبر میں دفن کرنے کے بعد 3 دن کے بعد ہماری میت، ہمارا جسم بحال رہے گا، کوئی گارنٹی نہیں. یہ میرا فیوچر ہے. تو مندانہ اپنے آپ کو پہچانا. وہ عمل لما بعد الموت، وہ عمل کرے گا موت کے بعد جو کام ہے وہ عمل. اس لیے ہم لوگ عقل مند بنے، بقول سرکار دو علیہ وسلم کے ہم عقل مند بنے اور بیوقوف نہ بنے. اس لیے عید کے موقع پر خاص طور سے نئے کپڑے، نئے جوتے، نیا ختم کرو، پرانے ہی رہو.
اور پھر انشاءاللہ یہ طے کرو کہ رمضان کے بعد بھی ہم اعمال میں جڑے رہیں گے. اس کی فکر رکھو. ایسا نہیں کہ رمضان گیا بس لپٹ کو رکھو، نہیں، رمضان کے بعد بھی ہم اعمال سے جڑے رہیں گے. ہماری نمازیں چلتی رہیں گی، تلاوت، ذکر، اللہ سے تعلق، یہ سب ہم اپنا کام پابندی سے کرتے رہیں گے. اور جب تک حالات درست نہ ہوں ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے. اللہ ہی ان حالات کو درست کرنے والا، اللہ ہی درست کرنے والا. اللہ کب درست کرے گا؟ جب ہم اللہ کے ہو جائیں. جب ہم اللہ کے ہو جائیں. من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اس کا ہو جاتا ہے. اس لیے ہم کو ایک موقع دیا اللہ والا بننے کے لیے اللہ نے، تو ہم زیادہ جھمیلوں میں نہ پڑیں، اس کی فکر نہ کریں. اور جہاں تک ہو سکے رشتہ داروں میں، اڑوس پڑوس میں غریب غربا ہیں ان کا بھی ذرا خاص خیال رکھیں. جو پیسہ اب یہ بھی قانون بن گیا کہ اگر شادیاں ہیں تو 50 افراد ہونا ہے. اب اس کے شادی محل کا پیسہ، ڈیکوریشن کا پیسہ، وہ کفرانہ، شکرانہ، کفرانہ، میں تو کفرانہ ہی بولتا، شکرانہ بولتا ہی نہیں، اس لیے کہ نعمتیں بہت ناشکری ہوتی ہے اس میں. تو یہ تمام جو اخراجات ہیں اس کو سب ختم کر کے انہی پیسوں کو ہمارے فیوچر کے لیے غریبوں کو دو، یتیموں کو دو، بیواؤں کو دو، ضرورت مند کو دو، مدارس کو دو. اس طریقے سے ہم، چونکہ عام طور سے لاک ڈاؤن عید کے بعد شادیاں ہوتی ہیں تو شادیوں میں بھی ہم لوگ بہت احتیاط برتیں. اور جہاں تک ہو سکے سنت کے مطابق شادیاں کرنے کی فکر کریں، سادگی کے ساتھ، سمپل، جس کے بارے میں حضور فرمایا ان اعظم النکاح برکہ ایسر و معونہ. برکت والا نکاح وہ ہے جس میں لڑکا لڑکی دونوں میں بوجھ بالکل ہلکا پھلکا ہو، ہلکا پھلکا ہو، پتہ بھی نہیں چلے. ہمارے اکابرین، ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اپنی بیٹیوں کا جو نکاح کیا ہوں، 6 بیٹیوں کا، حضرت نے فرمایا فجر کی 2 رکعت سنت پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے اس سے کم وقت میں نکاح ہو گئے. یہ ہمارے سامنے مثال ہے. ابھی جو اس وقت سہارنپور کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا سید سلمان صاحب مظاہری دعوت برکات موجود ہیں، انہوں نے خود مجھ سے کہا تھا، بنگلور میں جب تشریف لائے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ حضرت شیخ زکریا صاحب نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا کہ مولوی سلمان تم فلاں مسجد میں اثر پڑھ لو، نماز پڑھ لو. میں نماز کے لیے گیا تو وہاں نظام الدین سے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ کا قافلہ تھا. نماز سے فارغ ہونے کے بعد مجھے اعلان، میرا نام لے کے پکارا گیا کہ مولوی سلمان آ گیا ہو. میں آگے چلا گیا. حضرت شیخ حضرت مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ میرا نکاح پڑھا رہے. اس سے مفتی سلمان صاحب نے فرمایا، حضرت مولانا سلمان صاحب دعوت برکاتہم، ناظم صاحب اگر مجھ سے حضرت شیخ یہ کہتے ہیں کہ عصر کے بعد تیرا نکاح ہے تو کم چھپا بدل کے جاتا. چھپا بدلنے کے موقع دیے نہیں حضرت. یہ سادگی ہے. اس کی برکت کیا ہے؟ اس کی برکت یہ ہے کہ تمام بچے حافظ قرآن، عالم دین، مفتیاں، اور تمام بیٹیاں، ان کے داماد، پورے علماء، یہ اصل برکت ہے. اس لیے شادیوں میں بھی سمپل رکھنے کی فکر کریں. بس یہ چند گزارشات تھے آپ سے کہ خاص طور سے ہم بازار کی رونق نہ بنیں، بازار کی رونق نہ بنیں. ہم مسجدوں کو نہیں جا رہے تو بازار کیوں جائیں گے؟ یہ طے کریں مسجد اللہ کا گھر جہاں رحمتیں اترتی ہیں اللہ کی طرف سے، بازار جہاں پر شیطان کی سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ کوئی ہے تو بازار ہے. اس لیے اب اپنے آپ کو بازار سے بچا کر ضرورت کی حد تک مرد حضرات گئے 2 منٹ میں کچھ کام کر کے آ گئے، قصہ ختم. اس کے لیے عورتوں کو بھیجنا، پھر تو وہ دکان جا رہے ہیں، یہ دکان جا رہے ہیں، وہ دکان جا رہے ہیں، یہ دکان جا رہے ہیں، نہیں، غلط طریقہ ہے. بلکہ عورت اپنا مزاج ایسا بنائے کہ ان کے شوہر جو لائے وہ مجھے پسند، والد جو لائے وہ مجھے پسند،
ہمارے بڑے جو دیں وہ مجھے پسند، یہ مزاج بنا لیں تو انشاءاللہ کوئی ٹینشن ہی نہیں. مزاج یہ بناؤ کہ مجھے وہ لا کر جو دیں پسند، ان کی پسند میری پسند، ہمارے بڑے جو پسند وہ جو مجھے پسند. تو یہ مزاج اگر عورت کا بن گیا تو عورت کبھی باہر جائے گی نہیں، آئے گی نہیں. تو اس کا خیال رکھیں. بس یہ چند گزارشات ہیں کہ خوب اب بس اور 25ویں رات تو چلے گئی، 27ویں رات ہے، 29ویں رات ہے، اور 2 راتیں ہیں. ان 2 راتوں میں بھی خوب رونا دھونا ہو، تڑپنا ہو، اللہ سے مانگنا ہو تاکہ اللہ تعالیٰ حالات بدل دے، حالات کے اندر بگاڑ ختم ہو جائے. اس کے لیے اللہ سے مانگیں کہ اللہ تو ہم سے بہت ناراض ہو گیا ہے، اے اللہ ہم تجھ سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں، تو معاف کر دے، تو ہم سے راضی ہو جا. یہی بار بار دوہرا کر رو کر اللہ کو راضی کر لیں گے تو انشاءاللہ پھر حالات درست ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو کچھ کہا گیا سنا گیا، کہنے والے کو سننے والوں کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.